السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہولڈ کروں یا سیل کر دوں، ہولڈ کروں یا سیل کر دوں کیا چیز ہے، یہ میں آپ کے ساتھ کلیئر کرتا چلتا ہوں کہ ایزی اسٹاک ایکسچینج کی مختلف ویڈیو پہ سب سے زیادہ جو سوال آپ کا کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کوئی نہ کوئی شیئر لیا ہوتا ہے، اس میں آپ پھنسے ہوتے ہیں، یا تو اس کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے یا نیچے چلی جاتی ہے، تو آپ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا آپ میں اس کو مزید ہولڈ رکھوں، یا اگر اوپر چلی گئی ہے تو پرافٹ بک کر لوں سیل کر کے، یا میں اس کو ایکسچینج کر دوں۔ اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں سب سے زیادہ میرے لیے مشکل لمحہ وہی ہوتا ہے کہ ان سوالات کے جواب دینا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے سوالات کے جواب نہ دیے جائیں۔ باقی آپ دیکھیں کہ ایزی اسٹاک ایکسچینج کی مختلف ویڈیو پہ آپ کے ہر کمنٹس کا جواب دیا جاتا ہے سوائے اس سوالات کے، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں گا کہ ہولڈ کرنا ہے آپ نے یا سیل کر دینا ہے، کون کون سے فیکٹر ہوتے ہیں جو اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے میں آپ کو جواب نہیں دے پا رہا ہوتا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی وہ واحد اسٹاک ایکسچینج ہے جس میں آپ کی جتنے بھی شیئر ہیں وہ اس لحاظ سے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے جس طرح پوری دنیا میں جو اسٹاک ایکسچینج کے جو شیئر ہوتے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جو بھی کمپنی ہوتی ہے اگر وہ پازیٹیو میں جا رہی ہو تو منافع میں جا رہی ہو تو اس کے شیئر بھی جو ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اگر کمپنی کی سے متعلق خبریں بری ہو یا نیچے کی طرف جا رہی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے شیئر بھی نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ پہلا فیکٹر تو یہ ہے۔ دوسری چیز، اس کو ہم مثالوں کے ذریعے بھی کوشش کریں گے کہ یہ ٹاپ 10 میں سے 2-3 کو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں گا، لیکن دوسری چیز کیا ہوتی ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی سیکٹر کے بارے میں، کسی شیئر کے بارے میں کوئی اچھی خبر آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس لحاظ سے وہ جو شیئر ہوتا ہے پرفارم نہیں کرتا، پازیٹیو نہیں جاتا۔ اگر کوئی بری خبر آتی ہے، ہلکی سی بھی بری آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے۔ ٹی آر چی جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا، ایک ہلکی سی خبر آئی تھی اور 130 75 80 پہ چلا آیا تھا۔ تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو فی الحال ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے۔ یہ ٹاپ 10 میں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے تقریباً کوئی بھی شیئر لے کے آپ کو مثال دے سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم یہاں سے جی جی ایل سلیکٹ کر لیتے ہیں، جی ٹیگ سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹیلی سلیکٹ کر لیتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جی جی ایل ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سال کا آپ اس کا ڈیٹا دیکھیں، یہاں سے میں یہ دکھاؤں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ پچھلے سال فروری میں یہ شیئر جو ہے وہ 14 روپے 65 پیسے 15 روپے کے پاس ٹریڈ ہو رہا تھا فروری میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جون میں آپ کو یہاں سے آپ دیکھیں کہ 49-50 روپے پہ چلا گیا ہے، یہ یہاں پہ آپ کو 28 جون نظر آ رہا ہے، 30 جون۔ تو یہ دیکھیں کہ اس شیئر کی جو اس کا اینڈنگ ایئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جون۔ اب جون 2021 میں آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ نیگیٹو میں تھا، یعنی اس کمپنی کو لاس ہو رہا تھا۔ ایک طرف دیکھیں کہ اس کمپنی کو لاس ہو رہا ہے، دوسری طرف دیکھیں کہ وہی کمپنی جو ہے وہ فروری میں اس کے شیئر کی پرائس جو ہے وہ 14 روپے 70 پیسے کے پاس ہوتی ہے، اور 4 ماہ کے بعد وہ 50 روپے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیں 15 روپے والا شیئر اگر 4 مہینوں میں 50 روپے پہ پہنچ جائے تو 233% پرافٹ آپ کو صرف 4 مہینوں میں ہو جاتا ہے، جو اتنا ہے کہ فرض کریں ایک بندہ جو ہے 1 لاکھ روپیہ لگاتا ہے تو اس کو صرف جو ہے نا 2,33,000 روپیہ پرافٹ ہو جاتا ہے، یعنی 3,63,000 روپیہ اس کی رقم بن جاتی ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو کمپنی لاس میں ہے، جو چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ اب اسی شیئر کو لے لیں، اسی شیئر کو زیادہ پیچھے نہ جائیں، آپ یہاں سے صرف دیکھ لیں کہ 5 اپریل سے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، صرف 10 دنوں میں آپ دیکھیں 15 روپے 86 پیسے پہ یہ شیئر تھا، اب 15 روپے 86 پیسے پہ یہ شیئر تھا اور ابھی یہ پہنچ چکا ہے 21 روپے 89 پیسے۔ تو دیکھیں 37% اس نے پرافٹ دے دیا ہے آپ کو صرف 10 دنوں میں۔ اب یہاں پہ اگر آ کے یہاں پہ کوئی بندہ یہاں پہ سوال کرتا ہے کہ اب ہمیں بتائیں کہ میں اس کو ہولڈ کروں یا سیل کر دوں، تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نہیں بھائی آپ ہولڈ کریں، تو دیکھیں بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 21-22 سے یہاں سے واپس گر کے یہ 15-16 پہ آ جائے، تو اسی بندے کو بیٹھے بٹھائے جو ہے 40 سے 50% لاس ہو جائے گا اور پوری زندگی وہ مجھے گالیاں نکالتا رہے گا۔ اب اس کا تجربہ بھی مجھے ہے کہ جب نیا میں نے یہ چینل شروع کیا تھا، مختلف گروپ میں نے جوائن کیے ہوئے تھے، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ آپ لوگ اسکرین شاٹ شیئر کر رہے تھے، مختلف لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہولڈ کریں اور آپ کو اتنا لاس ہو رہا تھا، یا مختلف بندے نے کہا تھا کہ یہ شیئر لے لیں، یہ 100 سے اوپر جائے گا، اور آج بھی وہ 30 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے سارا کچھ، تو آپ لوگوں نے 60-70 روپے میں وہ شیئر لیا ہوا ہے، تو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں پہلی چیز تو یہ سمجھا کریں کہ بغیر کسی وجہ کے اگلا ایک شیئر دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ جی ٹیگ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جی ٹیگ کو آپ دیکھیں کہ 7 روپے 4 اپریل کو 7 روپے 73 پیسے کے پاس یہ ٹریڈ ہو رہا تھا،
اور ابھی یہ ٹریڈ ہو رہا ہے کہاں پہ ٹریڈ ہو رہا ہے 12 روپے 20 پیسے. اب 12 روپے 20 پیسے دیکھیں صرف 57% پرافٹ ہو گیا ہے آپ کو 11 دنوں میں. صرف 11 دنوں میں آپ دیکھیں کہ اس نے آپ کو پرافٹ یہاں پہ دے دیا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ میں سے جس طرح بھی کمنٹس آیا تھا تو میں نے سوچا یہ ویڈیو بنا دوں. کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو ہولڈ کروں کیونکہ آپ لوگوں میں سے بعض نے اس کو زیادہ قیمت پہ لیا ہوا ہے بعض نے کم پہ لیا ہوا ہے تو کیا ہوگا. دیکھیں ہر وقت جو ہے وہ میں مختلف قسم کے شیئر کو دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ وہ اس وقت کیا چل رہا ہے یا کچھ. اب آپ کے جو پلیئر ہوتے ہیں وہ کرتے کیا میں یہاں سے ہی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. فرض کریں یہ پچھلے مہینے میں آپ دیکھیں یہ 7 روپے کے پاس ٹریڈ ہو رہا تھا 7 روپے 30 پیسے 40 پیسے. تو یہاں پہ آپ کے جو پلیئر ہوتے ہیں وہ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور مال اکٹھا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے 10-15 دنوں میں وہ شیئر کو اٹھا کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اس کی ٹریڈنگ 1,91,000 1,65,000 اور یہ اس قسم کی 13 لاکھ اور یہ ٹریڈنگ ہو رہی تھی. اب دیکھیں کہ اس کو لگ رہا ہے اپر لاکھ لگتے لگتے آپ دیکھیں کہ صرف کل جو ہے اس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے 2 کروڑ 13 لاکھ شیئر جو ہے وہ پرافٹ بکنگ کی گئی ہے. آج بھی جو ہے اس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے 1 کروڑ کے قریب. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آج اس کو اپر لاکھ بھی لگا رہا ہے پھر بھی اس کی ٹریڈنگ کتنی ہوئی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہاں پہ جب دیکھیں جیسے ہی اوپن ہوا ہے اپر لاکھ پہ 5,93,000 شیئر جو ہے وہ کسی نے مختلف لوگوں نے بیچ کے ٹریڈنگ کر لی ہے. لیکن جو آپ کے پلیئر ہوتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کچھ لوگوں نے یہاں پہ ٹریڈنگ کی ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً یہ کون سا ٹائم ہے 1 منٹ اچھا 10:33 پر دیکھیں ایک بندے نے جو ہے وہ 10 لاکھ شیئر جو ہیں وہ سیل کر دیے ہیں. پھر کیا ہوا ہے جب اس نے کیے ہیں تو اس سے لگا یہ نہ ہو کہ ایک دم سے یہ نیچے آ جائے. تو اگلے ہی 2 منٹ کے بعد آپ نے دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے تقریباً 70-80 لاکھ شیئر جو ہیں وہ بیچے ہیں. کس پہ مارکیٹ ریٹ پہ بیچنے کا کیا ہوا ہے اسے لگا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیچے آ جائے اور مجھے لاس ہو جائے. تو ایک دم سے یہ قیمت 11.76 تک آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچے آئی ہے. کچھ لوگوں نے تو وہ اس کو لگایا ہوا تھا ہائی اپر لاکھ پہ خریدنے کے لیے. تو باقی ہوتا ہے کہ کسی نے 12 روپے 10 پیسے پہ لگایا ہوگا کسی نے 12 روپے پہ کسی نے 11 روپے 80 پیسے کسی نے 11.75. تو اس کے جتنے بھی شیئر ہیں وہ تقریباً جب اس نے سیل کیے ہیں تو پرائس 11 روپے 76 پیسے تک آئی ہے. اور دیکھیں ایک ہی منٹ میں واپس پرائس وہاں چلی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ دن میں ہلکی پھلکی جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے. اور باقی بھی کچھ لوگ ہیں انہوں نے بعض میں یہ 3,000 5,000. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں کلیئر نہیں ہوتی کہ آپ کے جو پلیئر ہیں جنہوں نے یہاں پہ انٹری لی ہوئی ہے 7 روپے 7.5 روپے پہ اور اس کو اٹھا کے اوپر لے جا رہے ہیں آیا جتنے بھی ہیں سب نے جو ہے وہ پروفٹ بک کر لیا ہے یا کچھ باقی ہیں ابھی اس کو مزید اوپر لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے یہ 12 روپے 80 پیسے 70-80 تک جائے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے واپس نیچے آنا شروع ہو جائے. ایسی سچویشن میں اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ نہیں آپ جو ہے نا اس کو لیں ہولڈ کریں. اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا اوپر بھی جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں 2021 کا رزلٹ اور یہ رزلٹ اس کے دیکھیں ارننگ پر شیئر یہ کمپنی بالکل لاس میں جا رہی ہے. 1 روپیہ 98 پیسے پر شیئر اس کو لاس ہو رہا ہے 2021 میں. 2020 میں دیکھیں پہلے اس کا نام چینج تھا. خیر یہ سارا آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف کمپنی لاس میں جا رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے آپ دیکھیں کہ 10 دنوں میں 15 دنوں میں جو وہ آپ کو اتنا اچھا خاصا پروفٹ دے رہی ہوتی ہے. اور ایسی سچویشن میں آپ لوگوں کا جو ہے نا اس قسم کا سوال آ جاتا ہے. اب یہاں پہ سیم سچویشن آپ کو ٹیلی کارڈ کی بھی ہے. ٹیلی کارڈ کو بھی آپ دیکھیں تو پچھلے سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 روپے کا شیئر تھا. میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں 2 روپے کا شیئر تھا 2021 جنوری میں. یہ 2 روپے 2.5 روپے کا شیئر تھا اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 23 روپے تک بھی گیا ہے. ایک ریفرنس پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے. اب جن لوگوں نے 20 روپے 30 روپے کے 20 روپے 25 روپے کے حساب سے یہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے لے کے پھنسے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف یہ ہوا ہے بلکہ یہ تقریباً آپ نے دیکھا ہے 9 روپے 88 پیسے تک جو ہے نا یہ پچھلے مہینے میں مارچ کے مہینے میں جو ہے 9 روپے 88 پیسے تک آیا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کہاں تک گیا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 16 روپے 96 پیسے. 9 روپے 88 پیسے والا شیئر جو ہے وہ ایک مہینے میں آپ کو 16 روپے تک چلا جائے. 61% جو ہے وہ پرافٹ اس نے دے دیا ہے. اب کیا ہے واپس یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. ایسی سچویشن میں یہ جو آپ اس قسم کا سوال پوچھتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا جواب دینا. فرض کریں میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ہولڈ کریں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اوپر جا رہا ہے جیسے GGL آپ کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جا رہا ہے لگاتار جو ہے وہ تقریباً ہفتہ ایک سے جو ہے نا یہ اوپر جا رہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ اب بھائی آپ ہولڈ کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے گرنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے کہا جائے کہ نہیں بھائی آپ ایسا کریں کہ پرافٹ بک کر لیں آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو سیل کر دیں کل 22 روپے پہ تو ہو سکتا ہے یہ 25 پہ 30 پہ چلا جائے. پھر بھی آپ گالیاں نکالیں گے کہ اس بندے نے ہمیں کہا تھا پرافٹ بک کر لیں اور یہ 30 پہ چلا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی مشکل ہوتی ہیں. اس کی میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں
کہ آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سارا کچھ جو مرضی وہ آپ کو مشورہ دیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سہاگ رات آپ نے خود بنانی ہوتی ہے۔ تو بھائی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے انٹری خود لینی ہوتی ہے، اس میں سے نکلنا آپ لوگوں نے خود ہونا ہے، خود نکلنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، اپنے حساب سے آپ نے انٹری لینی ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ نے وہ دوسری مثال بھی سنی ہوگی کہ جب تک آپ خود نہیں مریں گے جنت نہیں ملے گی۔ کسی بھی بندے کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جو بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کل یہ شیئر یہاں سے یہاں تک جائے گا، یہ جائے گا، وہ اس میں ان لوگوں نے خود بھی لیے ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پرائس اوپر جائے تاکہ وہ اس میں سے نکل سکیں۔ تو میری ایسی کوئی کوشش نہیں ہوتی، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس قسم کے سوالات کا جواب نہ دیا جائے کہ ہولڈ کروں یا، کیونکہ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے مرنے کے علاوہ آپ کو جنت نہیں ملتی۔ پھر دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ پنجابی کی وہ ایک کہاوت ہے کہ لنگری میں سر دیا تو مولوں سے کیا ڈرنا۔ اگر آپ نے ایک شیئر لیا ہوا ہے، لنگری میں سر دیا ہوا ہے، آپ اوپر سے مولے لگ رہے ہیں، جو بھی لگ رہا ہے، اب آپ نے خود برداشت کرنا ہے، خود اپنے حساب سے آپ نے انٹری لی ہے تو آپ نے کب نکلنا ہے اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ یہ چیز یہاں پہ نہ پوچھا کریں، دوسروں کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق جو ہے نا وہ نہ چلایا کریں، ٹھیک ہے۔ کوشش کیا کریں کہ یہ فیصلے خود کیا کریں، مارکیٹ کو دیکھا کریں۔ کیوں کہ یہاں پہ میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ واحد مارکیٹ ہے جس پہ کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کی تھوڑی سی میں مثال آپ کو یہاں پہ آج مثالیں دیتا جا رہا ہوں، تھوڑی سی کلیئر کر دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک خبر آتی ہے، کوئی ایک شیئر ہے 70 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے، خبر آتی ہے اس کے بارے میں اچھی خبر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہوتا ہے کہ پلیئر آپ کے ایک دم سے اس میں کود پڑتے ہیں، وہ صبح جیسے ہی اوپن ہوتا ہے 71 روپے میں لیتے ہیں، 75 روپے میں لیتے ہیں، کرتے کرتے وہ 75 روپے تک چلا جاتا ہے۔ اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ 75 روپے پہ 71 روپے سے لینا شروع کرتے ہیں، تو آپ بھی جب دیکھتے ہیں 74 روپے اس کی قیمت آ گئی ہے تو آپ لوگ بھی انٹری لے لیتے ہیں، 75 روپے پہ جا کے وہ واپس پروفٹ ٹیکنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور وہی شیئر گر کے واپس 72 پہ آ جاتا ہے۔ لیکن آپ پھر بھی خوش ہوتے ہیں کہ دوسرے دن دیکھتے ہیں یار یہ جو چیز خبر آئی ہے یہ 70 روپے سے 72 روپے پہ چلا گیا، جبکہ انہوں نے 75 روپے پہ جو ہے پرافٹ ٹیکنگ کر لی ہوتی ہے۔ دوسرے دن جن لوگوں کے پاس خبر نہیں آئی ہوتی وہ اس رزلٹ کو دیکھتے ہیں، خبر کو دیکھتے ہیں، پھر وہ پرافٹ لینا شروع کرتے ہیں اور آپ کے جو ہوتے ہیں پلیئر وہ اس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر آپ جب لیتے ہیں وہ 75-76 پہ آپ لیتے ہیں اور وہ پرافٹ ٹیکنگ کر کے نکل جاتے ہیں، آپ کو پھر لاس ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اپنے دماغ کے حساب سے خود چلا کریں، خود جب آپ نے انٹری لی ہے اسٹاک ایکسچینج میں انٹری لی ہوئی ہے تو اپنے حساب سے چلیں، دوسروں کے حساب سے مختلف چیزیں سے پوچھ کے آپ نہ چلا کریں۔ کیونکہ میں نے جب چینل بنایا تھا تو اب تک جو ہے سب سے زیادہ آپ لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ آپ جو ہے واٹس ایپ گروپ بنائیں، اس میں ہمیں بتایا کریں، یہ کیا کریں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے اسکرین شاٹ دیکھے ہوئے ہیں جس میں آپ لوگوں نے مختلف اسکرین شاٹ رکھے ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی یہ والا آپ ہولڈ کرو، تو آپ کے پاس ہے کہ وہ اس کی پرائس نصف تک گر گئی ہے، 50% آپ کو لاس ہو گیا ہے۔ یا کسی نے بتایا جیسے CPHL تھا، اس کی خبر آئی تھی کہ بھائی یہ شیئر ہے جو 100 سے اوپر بھی جائے گا، تو بعض لوگوں نے 50 روپے کا بھی لے کے رکھا ہوا ہے اور 30 تک ٹریڈ ہو رہا ہے، اوپر جا ہی نہیں رہا تھا۔ خیر یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ آپ جو ہے گروپس میں نہ سنا کریں، اپنے لحاظ سے انٹری لیا کریں، ساتھ ساتھ پرافٹ ٹیکنگ کیا کریں، پرافٹ بکنگ کرتے رہا کریں، ساتھ ساتھ خریدتے رہا کریں۔ اچھا خریدنے کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی مارکیٹ نیچے جا رہی ہو، جب بھی گرین ہو ریڈ ہو تو اس وقت جو ہے آپ انٹری لیا کریں، اور جب بھی مارکیٹ آپ کی گرین ہو اس وقت پرافٹ ٹیکنگ کر لیا کریں کچھ پرسنٹ، تاکہ آپ کو جو ہے وہ لاس نہ ہو۔ تو انشاءاللہ بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میرا خیال ہے آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اب آپ نے یہ سوال نہیں پوچھنا ہے، اب آپ میں سے جو بندہ بھی یہ سوال پوچھے گا یہی ویڈیو کا لنک میں اس کو بھیج دوں گا۔ یہ ویڈیو میں نے اسپیشل بنائی اسی وجہ سے ہے کہ یہ لنک اس کو بھیج دیا کروں گا تاکہ اس کو کلیئر ہو جائے کہ یہ ایک واحد سوال تھا جس کا میں جواب نہیں دیا کرتا تھا، اب میرے پاس یہ ویڈیو آ گئی ہے تو یہی میرا جواب ہوا کرے گا۔ تو انشاءاللہ بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔